السلام علیکم دوستو، اسرائیل کے اتنے ظلم کے بعد کہا جا رہا تھا کہ مسلم دنیا اب اسرائیل کے سخت خلاف ہوگی اور فلسطین کی حمایت میں جن ممالک نے اسرائیل کو حال ہی میں تسلیم کیا ہے وہ اپنا فیصلہ واپس لیں گے اور اسرائیل سے تمام تر رشتے ختم کر دیں گے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ الٹا اب بنگلہ دیش نے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف بڑا قدم اٹھاتے ہوئے اپنے پاسپورٹ پر سے اسرائیل سے متعلق پابندی ہٹا دی ہے۔ جیسے پاکستانی پاسپورٹ پر لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے دنیا کے تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے، اسی طرح بنگلہ دیش نے بھی اپنے پاسپورٹ پر لکھا تھا کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے باقی تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے، لیکن اب اس کو ہٹاتے ہوئے بنگلہ دیش نے لکھا ہے کہ یہ پاسپورٹ دنیا کے تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے، یعنی کہ اب اس میں اسرائیل کا نام بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ اب بنگلہ دیش نے ایسا کیوں کیا ہے، اس کے پیچھے دو وجہ ہو سکتی ہیں جس پر اب بات کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی 28 ممالک ایسے بچے ہیں جس نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ ان میں عرب ممالک کے علاوہ افغانستان، بنگلہ دیش اور پاکستان بھی شامل ہیں، اور اسرائیل کا پورا زور ہے کہ وہ ان ممالک کو بھی قائل کرے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں۔ اب پاکستان تو ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ اسرائیل کو بھی معلوم ہے کہ پاکستان ہی وہ ریاست ہے جس کی وجہ سے باقی ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے، اسی لیے اسرائیل ان ممالک کو آہستہ آہستہ اپنی طرف لا رہا ہے تاکہ وہ اس کو تسلیم کریں اور آخر میں پاکستان اکیلا رہ جائے مسلم بلاک میں جس نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہو، اور آخر میں وہ بھی مجبور ہو جائے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے۔ لیکن عمران خان کا واضح موقف ہے کہ اسرائیل کو آزاد فلسطین کے قیام تک تسلیم نہیں کیا جائے گا، جس کا کلپ ہم آخر میں آپ کے لیے چھوڑے جائیں گے۔ اسرائیل نے 11 دن معصوم فلسطینیوں پر ظلم کیا ہے، 11 دن تک غزہ پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 250 لوگ شہید جبکہ ہزاروں زخمی ہوئے ہیں۔ ان کے بعد تو مسلم دنیا کو ایک آواز بن کر اسرائیل کے سامنے کھڑے ہو جانا چاہیے تھا اور تمام تر تعلقات ختم کر دینے چاہیے تھے، لیکن آج افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا جو پاکستان سے الگ ہوا، اس پاک سرزمین سے الگ ہوا جس نے اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے، اس کے ایک ٹوٹے ہوئے ٹکڑے یعنی کہ بنگلہ دیش نے آج اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پہلا قدم اٹھا لیا ہے اور اپنے پاسپورٹ پر سے اسرائیل سفر کرنے پر سے پابندی اٹھا لی ہے۔ اب بنگلہ دیشی شہری اسرائیل کا سفر کر سکیں گے۔ اس فیصلے کے بعد اسرائیل کی جانب سے بھی اس فیصلے کو سراہا گیا ہے اور بنگلہ دیش کو کہا گیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بنگلہ دیش اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی قائم کر لے، جس کا بہت جلد اب بنگلہ دیش یہ اعلان بھی کر دے گا کہ UAE کی طرح اس نے بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں وہ وجہ جس کی وجہ سے اسرائیل کا سخت مخالف بنگلہ دیش، جس نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف قدم رکھ دیا ہے، اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کیا کوئی آفر اسرائیل کی جانب سے تو نہیں گئی؟ سب سے پہلے تو یہ ہو سکتا ہے کہ بنگلہ دیش تجارت کے لیے نئے راستے تلاش کر رہا ہے، کیونکہ اس وقت بنگلہ دیش کا سامان کسی تیسرے ملک کے راستے اسرائیل جاتا ہے، تو بنگلہ دیش نے سوچا ہوگا کہ کیوں نہ ڈائریکٹ ہی اسرائیل سے تعلقات بحال کر کے اپنا سامان اسرائیل کو بیچا جائے، کیونکہ ابھی حال ہی میں یہ خبر بھی آ چکی ہے کہ بنگلہ دیش نے بھارت کو پر کیپٹا انکم میں پیچھے چھوڑ دیا ہے، جس کے بعد بنگلہ دیش چاہتا ہے کہ اپنی معیشت کو مضبوط کرے اور اسرائیل سے تعلقات بحال کرے۔ بنگلہ دیش کو لگ سکتا ہے کہ وہ ایک بڑی مارکیٹ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، جبکہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل نے بھی بنگلہ دیش کو کچھ آفرز کی ہوں جس کی وجہ سے بنگلہ دیش مجبور ہو رہا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ حال ہی میں جو تباہی اسرائیل نے غزہ میں مچائی ہے، اتنے گھر کھنڈر بنا دیے ہیں، تو جیسے پوری دنیا غزہ میں مسلمانوں کی مدد کو جا رہی ہے اور وہاں تعمیر کا کام شروع کرے گی، تو بنگلہ دیش بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہو، اور جب تک بنگلہ دیش اسرائیل پر سے یہ پابندی ختم نہیں کرتا تب تک کوئی بنگلہ دیشی جہاز اسرائیل داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو اس کے چانسز بہت کم ہیں۔ بنگلہ دیش فلسطینیوں کی مدد کے لیے ایسا کر رہا ہے، کیونکہ اگر بنگلہ دیش نے ایسا ہی کرنا تھا تو اسے پاسپورٹ پر سے یہ پابندی ہٹانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہ کسی تیسرے ملک جیسے کہ ترکی سے کہہ کر اپنی امداد اسرائیل بھیج سکتا تھا،
لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ بنگلہ دیش آنے والے دنوں میں اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں۔ Next question. There's been talk about Pakistan forming relations with Israel, and we know the winds of change are blowing through the Middle East. Is this in the cards, and why? I'm afraid I don't know where this has come from. It's not. Pakistan has a very straightforward position, and it was a founder of Pakistan, Quaid-e-Azam, Muhammad Ali Jinnah, who was very clear that, there has to be a just settlement, a homeland for Palestinians before Pakistan can recognize Israel.